بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوزڈ، دا بیسٹ ہسٹری ایکسپوز ان دا ورلڈ۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی شریف کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف اور عربی زبان میں اسے الحرم القدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی پروشن میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ پروشن کی سب سے بڑی مسجد ہے جس پر 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے مسجد اقصی شریف کے متعلق، نیز مسجد اقصی شریف کی تعمیر و اہمیت۔ اس سے پہلے ناظرین، ہماری آپ احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور ہماری محنت کا صلہ ہمیں مل سکے، کیونکہ ہم ویڈیوز بناتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے۔ اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی اچھی معلومات، خوبصورت معلومات ہے جسے بتا کے دوسرے احباب کے علم میں اضافہ ہو سکے، ہمیں اس سے آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم آپ کی بتائی ہوئی بات کو، آپ کے دیے ہوئے مواد کو ہم دنیا کے سامنے لا سکیں۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورۃ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شریف شامل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اس میں فضیلت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اور ناظرین صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج میں نماز کی فرضیت 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ اس کی ناظرین تعمیر کا واقعہ کچھ یوں ہے: جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں
اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کروائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام موعد بن سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا تھا۔ سلطان صلاحُدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ معزز ناظرین، یہ تھی مسجد اقصی کے حوالے سے معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی یہ قیمتی معلومات اپنے دوست احباب، رشتہ داروں تک، بہن بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے اس کو سن کر آپ کے دوست احباب کو بھی، رشتہ داروں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا نالج دیا جائے، آپ کی خدمت میں ایسے واقعات پیش کیے جائیں جس کو سن کے آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو ناظرین، اس میں ہمارا ساتھ دیجیے، دوست احباب کو شیئر کیجیے تاکہ ناظرین جو بھی سنیں اس کے علم میں اضافہ ہو۔ اجازت چاہتا ہوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔